اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ سوالات ہیں جو انٹرنیشنل علماء فورم ایک بنا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پر، انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سوالات بھیجے ہیں۔ پہلا سوال ہے مولانا صوبیدار صاحب ہیں، یہ کینیڈا میں ٹورنٹو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے 3 سوال ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں ٹورنٹو میں یہ طریقہ ذکر کافی مشہور ہو رہا ہے، اور اگر یہ طریقہ باقی طریقوں سے افضل ہے تو ہمیں اس کے بارے حضور کے ارشادات کیوں نہیں ملتے؟ اس طریقہ میں شیخ سالک کو سیر کعبہ مسجد نبی کے مراقبات کے ذریعے تزکیہ کرواتا ہے، لیکن کیا ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ کرانے کا طریقہ ایک ماڈل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ اصل ہماری ایک مصیبت یہ ہے کہ علم کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے کو جاننے کے لیے اس کی کتب کا مطالعہ اور اس کو پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ بندہ اسی شعبے کو جان سکتا ہے جس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جسے سیکھتا ہے۔ بہت بڑا عالم بھی ہو تو علم کے بھی بہت سے شعبے ہیں، جس شعبے کو اس نے نہ پڑھا ہو اس میں پھر سوال ہی رہ جاتے ہیں، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر طریقہ ذکر قلبی افضل ہے تو اس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیوں نہیں ملتے؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ مزمل میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرماتے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو جاگیے آدھی رات یا اس سے کم و بیش، تلاوت کیجیے قرآن کریم کی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے ذاتی نام کا ذکر کیجیے، اور اس کثرت سے کیجیے، اس توجہ سے فرمائیے تبتل الیہ تبتیلا، کہ سوائے اس میں ذات کے کوئی چیز ذہن میں نہ رہ جائے، دل میں نہ رہ جائے، یعنی پورا انقطاع عن الخلائق ہو جائے۔ اب کیا حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ قرآن نے براہ راست جو حکم دیا ہے اس کے لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہے، یا یہ تبتل سوائے ذکر قلبی کے کبھی ہو بھی سکتا ہے؟ یہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے پروردگار کا ذکر کر، دل میں اس کی ہیبت اور عظمت کو دھیان میں لا کے ہر وقت بالغدو والآصال، ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہ ہو، بغیر آواز کے، دون الجہر، آواز نہ نکلے، ولا تکم من الغافلین۔ اب غفلت جو ہے، کوئی 10 سال غافل رہتا ہے تو 10 سال بھی غفلت ہے، کوئی 1 دن غافل رہتا ہے وہ بھی غفلت ہے، اور کوئی 1 لمحہ غافل ہوتا ہے تو وہ بھی غفلت ہے۔ اس کے وقت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ہے تو غفلت ہی۔ اب سوائے ذکر قلبی کے اس آیہ کریمہ کا کوئی مصداق بنا کر دکھائیے۔ کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جو حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے اس کا مظہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، عملی دنیا؟ حضور کی ذات بابرکات ہی عملی تعبیر ہے، اور پھر صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ عملی تعبیر ہیں اس کی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نبی کا نہ صرف وجود ذاکر ہوتا ہے بلکہ نبی جس زمین پہ قدم رکھتا ہے ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں، جو لباس پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، نگاہ اقدس جہاں جہاں پڑتی ہے ذرات منور ہوتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں ایک نگاہ میں شرف صحابیت نصیب ہو گیا، اور قرآن کے مثالی مسلمان صحابہ کرام تھے۔ جتنا قرآن نے ماڈل دیے ہے نا کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے مسلمان کو، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا عملی نمونہ اگر ہے تو وہ صحابہ کرام۔ قرآن فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یعنی جلد سے لے کر، کھال سے لے کر، نیا خانہ دل تک، قلب تک ان کا ہر ذرہ بدن ذاکر ہو گیا۔ جب یہ کام ایک نگاہ میں ہو گیا تو پھر کیا ہماری طرح بیٹھ کر انہوں نے لطائف کرنے؟ تمام صحابہ کرام سارے کے سارے ایک نگاہ میں عالم خلق کے تمام منازل طے کر کے عالم امر میں پہنچ گئے، ایک نظر میں۔ اس کے باوجود وہ حلقہ ذکر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ملتے ہیں کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ ذکر کے حلقے۔ اس کا مطلب ہے عہد نبوی میں، مسجد نبوی میں ذکر کے حلقے ہوتے تھے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تفسیر، فقہ، علومات ظاہری پہ بات کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ذکر کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ نظر فرمائی اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو گئے، اور فرمایا، حدیث میں موجود ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی مہیا فرما دیے۔ تو جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے حضور کے ارشادات کیوں نہیں ملتے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس پہ مستقل تصنیفات متقدمین سے لے کر آج تک آ رہی ہیں، ایک فن ہے۔ اور تصوف کے موضوع پر متقدمین صوفیہ سے لے کر آج تک تقریباً نہیں، یقیناً 572 کتابیں دارالعرفان کی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہیں اس وقت، اور کئی ایسی ہوں گی چونکہ یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ کتب آتی رہتی ہیں اور وہ لائبریری میں رکھی جاتی ہیں، لیکن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد پھر ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ساتھی جمع ہو کر ان کو چھانٹ کر کون کس فن کی ہے اسے نمبر لگا کے رجسٹر کر کے پھر اس شعبے میں رکھتے ہیں، چونکہ لائبریری میں ہر فن کا شعبہ الگ ہے، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا، ادب کا، تاریخ کا، ہر شعبے بٹے ہوئے ہیں، تو اس شعبے میں باقاعدہ نمبر دے کر رکھی جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے ابھی کئی کتابیں ایسی ہوں گی جو وہاں پڑھی ہوں گی کہ وہ اپنے وقت پر اس شعبے میں آئیں۔ اس کے باوجود 572 کتابیں اس وقت شعبہ تصوف میں موجود ہیں۔ تو حضرت آپ مطالعہ فرمائیے اس موضوع پہ کتابوں کا، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اگلا اس کا وہی ہے کہ آپ سیر کعبہ، مسجد نبوی کی مراقبات کرواتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ تھا، بلکہ اس سے بہت آگے تھا۔ لطائف تو لطائف رہے، ان کا ہر ذرہ بدن منور ہو جاتا تھا۔ روح کی پرواز سیر کعبہ، مسجد نبوی کو، تو یہ تو ابتدائی اسباق ہیں، وہ تو منازل علیاء کر کے پھر عرشوں کے منازل سے نکل کر آنکھ آمد نو فلک میں راجے ہو، انبیاء و اولیاء محتاج ہو۔ 9 عرشوں کی بات متقدمین نے بھی کی ہے، اور عرش عظیم کے 9 حصے ہیں، 9 عرش جنہیں کہا جاتا ہے، جو شاعر نے کہا ہے آنکھ آمد 9 فلک معراج ہو، کہ معراج شریف عرشوں کی حدود سے 9 عرشوں سے بالا تر عالم امر میں تھا۔ کہاں تھا، کتنے دور تھا، یہ وہ جانے جسے معراج ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ جانے جس نے معراج کرایا جل شانہ۔ تو اندازہ فرمانے کے لیے مراقبہ احدیت سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم کے نیچے یا عرش عظیم کا دروازہ ہے۔ معیت، اقربیت، فنا، بقا تک، پھر سالک المجذوبی، پھر اس کے بعد مختلف منازل نے 3-4، پھر اس سے آگے جا کر عرش کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے۔
میں نہیں گن سکا، لیکن حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے عرش کے اندر میں نے گنی ہے، وہ آپ فرماتے تھے پہلے عرش میں نے گنی ہے 1,20,000 منازل ہیں، جن میں سے ہر منزل حد نظر کی دوری پہ ہوتی، ستارے کی طرح ٹمٹماتی ہوئی دور نظر آتی، اور وہ بھی روحانی طور پر، ظاہری نظر سے نہیں۔ تو آپ سفر کا اندازہ کیجئے، پھر اس پر 9 عرشوں کا اندازہ کیجئے، 9ویں عرش کی انتہا پہ عالم خلق ختم ہو جاتا ہے، وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، آگے عالم امر ہے اور اس کے دوائر ہیں، ان کی الگ تفصیل ہے۔ ہر صحابی ایک نظر میں بہت بڑا حصہ عالم امر کا بھی طے کر گیا، اس کی روح اوپر چلی گئی۔ آپ بات الف بے کی کر رہے ہیں، آپ ابجد کے بارے پوچھ رہے ہیں اور وہ منتہی ہیں، اس لیے یہ آپ ہی کی برکات، آپ ہی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال حضرت کا یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماڈل اور سٹینڈرڈ تھے، یعنی معیار تھے، برحق ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں روحانی طور پر حضور سے رابطہ کر کے اپنے عہد کے مسائل، زکوٰۃ وغیرہ نہ دینے، انکار کرنے والوں کا حل کیوں نہیں پوچھا؟ پہلا اصول تو یہ ہے، ایک اصول ہے اور علماء حضرات جانتے ہیں، یقیناً یہ صاحب بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ کوئی نبی جو مبعوث ہوتا ہے اسے جو کچھ بتایا جاتا ہے، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات تک، کوئی مانے یا نہ مانے، نبی سارا دین بتا کے دنیا سے رخصت ہوتا، خواہ اس کی بات ایک فرد بھی نہ مانے، لیکن کوئی بات اللہ کا کوئی رسول ادھوری چھوڑ کے نہیں جاتا، سارا دین بتاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے اللہ کے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور جو دین اللہ نے تعلیم فرمایا آپ نے ساری امانت امت کو پہنچا کر حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں فرمایا کہ لوگو تم کیا سمجھتے ہو میں نے تمہیں دین پورا پہنچا دیا؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام سارا پہنچا دیا۔ خود اللہ کریم نے سند عطا کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ جب کوئی بات باقی نہیں رہی تو یہ سوال کرنا کہ آج کے مسئلے کا الکشفاً پوچھا جائے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ پوچھے جس نے جو دین کو جانتا نہ ہو، یعنی دین یا زندگی کے مسائل کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرما دیا۔ آج کشفاً سوال کرنا کہ فلاں مسئلے کا کیا کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، آپ جانتے نہیں۔ دین کسی کے کشف کا محتاج نہیں ہے اور اس کے لیے کشف کی ضرورت نہیں، ارشادات عالیہ کو جاننے کی اور ان کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا۔ دوسری بات یہ ہے
کہ نبی جو دین حاصل کرتا ہے سارا کشف حاصل کرتا ہے۔ الہام ہے تو وہ بھی کشف ہی کی ایک قسم ہے، وحی ہے تو وہ بھی کشف ہی کی ایک قسم ہے جو نبی کے لیے مختص ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹا دینا، کھول دینا، دکھا دینا، بتا دینا۔ نبی کا کشف جو ہوتا ہے اس کی مکلف نبی کی ساری امت ہوتی ہے۔ نبی کو جو علم کشف میں ملتا ہے ساری امت پہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کرے۔ کشف ولی کو بھی ہوتا ہے اور وہ اتباع نبوت ہوتا ہے، نبی کے اتباع کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ کا خاص انعام ہے۔ لیکن ولی کا کشف محتاج ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی تائید کا۔ ولی نے کشفاً کوئی چیز دیکھی اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کا مطلب ہے ولی کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ انفاس العارفین میں فرماتے ہیں کہ ولی اور نبی کو ایک ہی چیز دکھائی جاتی ہے، لیکن نبی کا کشف یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ مسجد نبی پہ منکشف ہوئی تو ایک کھڑکی، دروازہ، کتنے قالین ہیں، چھت ہے، کتنے گارڈر ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ساری تفصیل تسلی سے نبی کو دکھا دی جاتی۔ ولی با اتباع نبی جاتا ہے، اس کی جرت اتنی نہیں ہوتی، اسے وہاں سے دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ مسجد ہے اور اس میں کچھ لوگ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں۔ وہ تفصیلات جو نبی کے پاس ہوتی ہیں ولی کے پاس نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو معیار الگ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی کو کبھی غلطی لگنے کا امکان نہیں۔ ولی کو غلطی لگ سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، شیطان مداخلت کر سکتا ہے، لہذا ولی کے پاس معیار ہوتا ہے نبی کا کشف، نبی کی شریعت، نبی کا علم۔ اگر ولی نے جو کچھ دیکھا وہ شرعی حدود کے اندر ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات۔ کہیں شریعت سے ٹکراتا ہے تو اسے غلطی لگی، شریعت صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات ولی کے کشف میں یہ ہوتی ہے کہ خود صاحب کشف کے لیے تو وہ حجت ہے، کسی ایک دوسرے بندے کے لیے نہیں۔ ولی کا کشف اس کی اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے بندے کے لیے دلیل نہیں ہے شرعی طور پر۔ کوئی ولی کشفاً کچھ دیکھ کر کسی کو حکم نہیں دے سکتا کہ مجھے کشفاً یہ حکم ملا لہذا تم اس پر عمل کرو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو غلطی لگ جائے تو اس کا مطلب ہے سارے ماننے والے گمراہ ہو جائیں۔ یہ منصب صرف نبی کا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کشفاً کیسے فیصلہ لیتے؟ کیا وہ حضور کی تعلیمات نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کشف میرے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے نہیں؟ تو علماء حضرات سے یہ جو سوال آتے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے، یہ حضرات صاحب علم ہیں، نیک ہیں، الحمدللہ اچھے لوگ ہیں، اس موضوع کا مطالعہ نہیں فرماتے۔ ایک ایسا فن جس کے بارے کہا گیا کہ ہما شیران جہاں بستہ ہی سلسلان، کہ دنیا کے سارے شیر اسی زنجیر سے بندھے ہوئے، اسی سنگل سے بندھے ہوئے۔ ہما شیران جہاں بستہ ہی سلسلان، آپ صحابہ تابعین تبع تابعین تو خیر اسی فن کے امام تھے، تبع تابعین کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ اسلام میں جو بڑا نام لیں گے وہ صوفی ہوگا۔ اس میں ائمہ فقہ ہوں، ائمہ تفسیر ہوں، ائمہ حدیث ہوں، یا بعد میں آنے والے صوفی بزرگ ہوں، جو عظیم نام لیں گے وہ اسی
زنجیر کا قیدی ہے۔ تو کیا حضرت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 14 صدیوں کے سارے عظیم لوگ محض غلطی پر تھے، ٹھوکریں کھا رہے تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہمہ شیران جہاں بستئی سلسلہ، دنیا کے سارے شیر اس زنجیر سے بندھے ہوئے، روح باز ہیلا چساں بے گسلت دیں سلسلہ را، کوئی لومڑی اب ہیلے کر کے اس سنگل کو پگھلا نہیں سکتی، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور پھر سب کی تصنیفات ملتی ہیں۔ تابعین میں سے بھی کسی کا حضور کے دست اقدس پر روحانی بیعت کرنے کا کوئی ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ حضرت تابعین، تبع تابعین تک کے منازل اس سے بھی بہت آگے تھے۔ لیکن ثبوت تو اس فن کا مطالعہ کریں گے تو ملے گا نا۔ یہ آپ مطالعہ نہیں فرمائیں گے تو آپ کو کیسے ملے گا؟ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ مجھے جمال باری نظر آئے تو سجدہ کرتا۔ آپ اس فن کو پڑھیے، دیکھیے، متقدمین سے لے کر آج تک ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق اس پہ لکھا ہے۔ اور پھر میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ کم از کم ان حضرات کو دلائل السلوک ہی بھیج دیں۔ چلو ایک کتاب کا تو مطالعہ فرما لیں۔ دلائل السلوک الحمدللہ اردو میں بھی موجود ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے۔ جن کا ذوق انگریزی پڑھنے کا ہے ان ملکوں میں انہیں انگریزی میں بھیج دیں، نہیں تو اردو میں بھیج دیں۔ اس میں ان سب سوالوں پہ مدلل گفتگو ہے اور مفصل ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 4-5 حضرات کے سوالات ہیں، آج کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تحرمنا برحمتک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا شافی الامراض، ارحم علینا برحمتک القدیم۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ سیدنا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔